اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 13ویں پارے کا ابتدائی حصہ سورہ یوسف کا ہے اور اس میں آیت نمبر 56 اور 57 جو تھیں، کل کچھ روا روی میں تھوڑی سی بات ان میں رہ گئی تھی اور اللہ تعالی نے اس میں فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو زمین میں تمکنت بخشی، اقتدار بخشا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مصر میں جو اقتدار کا حصہ ملا تھا، ایک تو مصر کو ارض سے تعبیر فرمایا، حالانکہ ارض کے معنی زمین کے ہیں، لیکن یہ اپنے وسیع معنی کی بجائے یہاں پر محدود اور لمیٹڈ معنی میں استعمال ہو رہی ہے بات کہ ایجپٹ میں اللہ نے انہیں اقتدار دیا۔ یہ اقتدار جو ان کو ملا وہ کیسا تھا؟ یا تو وہ اپنے عہدے سے ترقی کرتے کرتے عزیز مصر کے عہدے تک پہنچ گئے، یا عزیز مصر سے بھی اوپر ترقی کر کے وہاں کے بادشاہ وہ بن گئے۔ قرآن نے اس میں کسی چیز کی ایسی زیادہ تصریح نہیں کی۔ عزیز مصر وہ ہو گئے ہوں یہ تو پتہ چلتا ہے بعض چیزوں سے، لیکن بادشاہت انہیں مل گئی ہو یہ کہنا ذرا سا دشوار ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تاریخ سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار مل گیا تھا۔ اس لیے یہاں پر یہ جو فرمایا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین پہ حکمرانی دی، تو اس حکمرانی کا سبب جو بنا ہے وہ بظاہر کافر بادشاہ ہے، اور اسی سے فقہا نے یہ استنباط کیا ہے کہ اگر کسی انسان کو کہیں غیر مسلموں کے ہاں حکومت میں، اقتدار میں کام کرنے کا موقع ملے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہمارے علاوہ اس کام کو اتنی دیانتداری سے، اتنی اچھائی سے کوئی کر نہیں سکے گا، اور دوسرے وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس اقتدار میں غیر مسلموں کے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو ہم مسلمانوں کے لیے بہتری کا کام کر سکیں گے، مسلمانوں کے لیے بھلائی اور کافروں کے ظلم یا شر سے انہیں ہم محفوظ رکھ سکیں گے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ کافروں کی حکومت میں شرکت کر لی جائے اور ان کے ہاں عہدہ قبول کر لیا جائے۔ دونوں آراء ہیں۔ کچھ مفسرین تو اس بات کے قائل ہیں کہ سرے سے کافروں کی حکومت میں کوئی عہدہ لینا جائز ہی نہیں ہے، اور وہ اس لیے سے کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی وہ جو آیت گزری ہے سورہ ہود میں کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے طرفدار مت ہونا وگرنہ تمہیں بھی آگ لے لے جہنم کی چھوئے گی، وہ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ ظالموں کی حکومت میں شرکت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سپورٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ آیت بھی ہے۔ تو اس لیے انسان جب ان حالات میں آ جاتا ہے تو کئی مرتبہ سوچتا ہے، اور جب اسے پتہ چلے کہ مسلمانوں کی مصالح اسی میں ہیں اور مسلمانوں کی مصلحت یہی ہے کہ میں اقتدار میں شامل ہو جاؤں تاکہ ظلم جو مسلمانوں پہ ہو سکتا ہے اس سے میں وقایا، اس کا بچاؤ کا ذریعہ بن سکوں اور شر مسلمانوں تک نہ پہنچنے دوں، تو پھر اسے اقتدار میں شرکت کرنی چاہیے، حصہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتبوأ منہا حیث یشاء، اور ہم نے ایسے کر دیا اس میں مصر میں کہ یتبوأ منہا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں وہ رہیں، اور اتنا زیادہ انہیں ہم نے آسانی، سہولت، رہنا سہنا کر دیا کہ اس سارے ٹکڑے میں وہ جہاں چاہیں رہیں بسیں، پورا مصر ان کے تحت آ گیا۔ ظاہر ہے کہ تینوں میں سے کوئی بھی عہدہ جو انہیں حاصل ہوا ہوگا وہ وہاں کے بہت بڑے وزیر بن گئے، یا وہاں کے عزیز بن گئے، یا وہاں کے بادشاہ بن گئے، تو سارے مصر میں اللہ نے انہیں اقتدار دیا اور جماؤ دیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمتوں کو اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ ظاہر میں کسی انسان کو اقتدار ملے، حکومت ملے، اور وہ آدمی عدل اور انصاف کو اپنی مملکت میں قائم کرے اور اسلام کی چیزوں کو قائم کرے اور اپنی رعایا کے لیے رحمت ثابت ہو، تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو دنیاوی اعتبار سے اسے عنایت فرمایا گیا۔ اور اسی طرح کسی انسان کو حکومت کے ساتھ ساتھ علم بھی خدا دے دے اپنے دین کا، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں۔ اور یہاں جو فرمایا ہے کہ نصیب برحمتنا، ہم اپنی رحمت کو پہنچاتے ہیں من نشاء، جس تک ہم چاہیں، تو رحمت سے مراد کچھ حضرات نے تو کہا کہ انہیں نبوت مل گئی اور جمع اس کے ساتھ ہو گیا اقتدار، تو یہ سارا مجموعہ یہاں پر مراد ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پچھلی زندگی کا تقابل اگر اس سے کیا جائے تو کہاں وہ آدمی جو کنویں میں پھینک دیے گئے، پھر وہ نکلے تو فروخت ہو گئے، 1 یا 2 مرتبہ فروخت ہونے کے بعد پھر وہ ایک جگہ ملازمت رہی گھر میں، اور گھر میں بھی ان پر ایک ابتلا اور ایک آزمائش پیش آئی، پھر وہ جیل میں چلے گئے۔ تو اتنی چیزوں کے بعد ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے دیا اور نبوت بھی عنایت فرما دی، تو یہ خالصتاً اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی عنایات تھیں جو ان کے حال پر ہوئی ہیں۔ تو اس لیے نبوت جب جمع ہو سکتی ہے اقتدار کے ساتھ تو ولایت بھی جمع ہو سکتی۔ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست ہو، اچھا انسان ہو اور اسے اقتدار بھی مل جائے۔ اقتدار منافی نہیں ہے ولایت اور تقویٰ کی، اور جن بزرگوں نے اقتدار سے، قضا سے، ان عہدوں سے اپنی جان چھڑائی ہے، وہ ان کا اپنا تقویٰ تھا، ان کا اپنا معاملہ تھا۔ مگر ہمارے زمانے میں مسلمانوں کو کہیں بھی غلبہ پانے کی صورت مل سکے جو جائز اور شرعی حدود کے اندر رہ کے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یقین ہو کہ وہ مسلمان اپنے کاموں سے مسلمانوں کو نفع دے گا، اپنی ذات کے لیے نہیں، امت کے لیے، اس معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے وہ کوئی اچھے کام کر سکتا ہے تو اسے اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر ان لوگوں کا جو بھلائی کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی اچھے کام کرتے ہیں خدا ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تھوڑا سا بھی کام جو اچھائی پر مبنی ہو، نیکی پر مبنی ہو، اللہ اسے اس کے نامہ عمل میں لکھ بھی لیتا ہے، اور خدا یقیناً اسے قیامت میں اس کی جزا بھی دے گا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج میں دیکھا کہ ایک آدمی نے مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا اور اللہ نے اس کا اجر بھی لکھ لیا کہ اس نے خدا کے گھر کو صاف کیا، ایک تنکا ہی اٹھا کر اس نے پھینک دیا تھا، یہ بھی اجر خدا کے ہاں ثابت ہوا۔ اور یہ سب تو دنیا کی چیزیں تھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا کچھ اللہ نے دیا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے بلا اجر الآخرت خیر، اور اجر جو آخرت کا ہے وہ بہت اچھا ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ کسی انسان کو پوری دنیا کا اقتدار بھی مل جائے اور وہ اسے صحیح طرح میں، صحیح معنی میں چلا لے، تو بھی اللہ جو کچھ اسے آخرت میں دے گا وہ اس ساری دنیا سے اچھا ہے۔ اسی لیے بتایا ہے کہ آخرت کا اجر جو ہے وہ تو سراپا خیر ہے، جس کے لیے للذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، پرہیزگار لوگ تھے، پرہیز کرنے والے تھے ان تمام چیزوں سے جن چیزوں سے کے ارتکاب سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو جب نیکی ان کے ساتھ جمع ہو گئی، ایمان جمع ہو گیا، تو آخرت میں حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، ان کا یقیناً بہت زیادہ اجر ہے، اور باقی جو اپنے اپنے درجے کے لوگ ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے درجے کا اجر ملے گا۔ اب جب حکمرانی مل گئی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ انہیں قحط کے وہ خواب اور سب چیزیں ان کے سامنے آ گئیں، اور انہوں نے جس تمنا کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا مجھے آپ اس خزانے پہ، زمین کے جو خزانے ہیں اس پہ مقرر کر دیں، یا یہ کہ زراعت، یا یہ جو تقسیم ہے رزق کی آپ کے ہاں مجھے یہ عہدہ دے دیا جائے۔ یہ سب چیزیں جب ان کے پاس ہو گئیں اور کچھ مدت گزری تو اس کے بعد آنے شروع ہوئے قحط، 7 برس تو یہ گزر گئے، خواب کی تعبیر انہوں نے دے دی تھی، اور تعبیر کے بعد 7 برس انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ مسلسل کھیتی کرو، اور کھیتی باڑی ہوئی ہوگی پھر 7 سال تک، جیسے کہ قرآن نے بتایا ہے ان کے خواب کی تعبیر میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تو اس 7 سال کے بعد پھر قحط کے
آثار نمودار ہوئے، اور وہ قحط آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ جن جن علاقوں میں بارشیں ہوتی تھیں یا جہاں جہاں بھی بارشوں کی وجہ سے دریاؤں میں طغیانی آتی تھی اور زمین اس پانی کی وجہ سے قابل استعمال ہوتی تھی، وہاں وہاں پر ہر طرف قحط آہستہ آہستہ چھایا، اور تورات کا تو یہ بیان ہے کہ پوری دنیا میں یہ قحط پڑ گیا تھا، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس قحط کے متعلق لکھا ہے کہ اس کا اثر ہندوستان تک پہنچا، لیکن اللہ تعالی نے اس بارے میں کوئی تصریح نہیں کی۔ جیسے نوح علیہ السلام کا طوفان دنیا میں کہاں کہاں پہنچا تھا، یا اسی خطے تک محدود تھا، قرآن پاک نے اس سلسلے میں کچھ بات بیان نہیں کی، لیکن لکھنے والے یہاں بھی لکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہندوستان میں اس طوفان کا اثر پہنچا تھا، اور پھر وہ وید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہاں بھی یہ آیا ہے کہ ایسے ایسے طوفان آیا تھا اور یہ چیزیں ہوئی تھیں۔ ایسے ہی یہاں بھی اس کا حال ہے کہ کہتے ہیں اس کا اثر عالمی طور پر پڑا قحط کا۔ بہرحال جتنے علاقے وہاں تھے اور وہاں جو قحط پڑا تھا، اس 7 سال کا عرصہ گزرا خوشحالی کا، پھر قحط پڑا، قحط میں ان کے گھر میں چیزیں ختم ہوئی، یہ سارے سٹیپس درمیان میں قرآن نے چھوڑ دیے ہیں، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، وہی ان کے 10 یا 11 بھائی، ایک تو سگا بھائی آیا اور 10 بھائی جو ستیلے تھے اور جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، وہ لوگ آئے۔ اور کیوں آئے؟ اس لیے کہ اب انہیں ضرورت پیش آ گئی تھی کہ وہ کہیں سے غلہ لائیں، اور گھر میں قحط پڑ گیا تھا۔ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، سو سب کے سب داخل ہوئے ان پہ، یعنی اس یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے۔ فَعَرَفَهُمْ، اور یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، انہیں سب سامنے آ گیا کہ وہ یہ تو میرے بھائی ہیں، انہوں نے ہی کنویں میں پھینکا تھا، یہی والد کے ساتھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو آئے اور انہوں نے انہیں پہچان لیا، وَهُمْ، اور وہ بھائی جو تھے لہو یوسف کے لیے منکرون، وہ انہیں نہیں پہچانتے تھے۔ کہاں انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کنویں میں پھینکا، اور کہاں اب ان کے سامنے ایک بادشاہ کی طرح آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کے دربار ہیں، درباری ہیں، لوگوں کے آنے جانے پہ روک ٹوک ہے، اور پھر چہرہ مبارک، وہ حسن اور خوبصورتی اور سب کچھ، بھائی نہیں پہچان سکے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کو ہم پھینک کر چلے گئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ داخل ہوئے ان کے اوپر آئے ہیں تو انہوں نے انہیں پہچان لیا اور وہ ان کو نہیں پہچان سکے۔ یہ وہ چیز تھی جو قرآن کریم نے بالکل آغاز میں بھی کہی ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب یہ تمہارے پاس آئیں گے اور تو وہ یہ تمہیں نہیں پہچانتے ہوں گے۔ اس کی اصل حقیقت تو آگے چل کے آتی ہے، مگر قرآن یہاں پر بتاتا ہے کہ وہ انہیں پہچان نہیں پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اپنی باتیں بیان کی ہوں گی، جو بھی کہ قحط پڑ گیا ہے اور ہمیں غلہ چاہیے اور یہ چیزیں چاہیے، قرآن نے ان تفصیلات میں کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اور ان کے کارندوں نے کیا کر دیا، تیار کروا دیا بجہازہم، ان کے اسباب کو۔ جہازہ عربی میں کہتے ہیں کہ ہر باب میں جس چیز کی ضرورت ہو اسے کہتے ہیں جہاز۔ کسی بھی فیلڈ میں جو چیزیں اس سے متعلقہ ہیں ان کی تیاری کرنا، اس کا نام ہے جہاز۔ جہاز المیت، مردے کے تدفین، کفن دفن کی چیزوں کا بندوبست کرنا، اسے کہتے ہیں جہاز۔ اسی طرح جہاز العروس، یعنی شادی، دلہن کی ضروریات کا جو سامان ہے اسے مہیا کرنا۔ جہاز السفر، عرب یہ محاورہ بولتے ہیں کہ جہاز السفر یعنی سفر میں جانے کے لیے جن چیزوں کی تیاری ضروری ہے، توشہ رکھنا ہے یا جو بھی چیزیں رکھنی ہیں، ان سب چیزوں کا مہیا کرنا یہ جہاز السفر ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، اور جب ان کے لیے تیاری ہو گئی بجہازہم، جو چیزیں انہیں چاہیے تھیں، اسباب اور یہ سارا سامان تیار کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا، تو مطلب یہ ہوا کہ ظاہر ہے انہوں نے خود سے تو تیار نہیں کیا ہوگا، یا ان کی بوریاں جو ہیں وہ غلے سے خود سے تو انہوں نے بھری نہیں ہوں گی، وہ بھروا دی انہوں نے۔ اور جانے کے لیے جب وہ تیار ہو گئے، قال ائتونی، تو انہوں نے کہا لے کے آنا، بِأَخٍ لَكُمْ، اپنے بھائی کو، من ابیکم، اپنے والد سے، میرے پاس ایک بھائی جو تمہارا رہ گیا ہے اسے بھی والد سے لے آنا۔ اور یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آگے قرآن نے بھی ذکر کیا ہے
کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ دیکھو جتنے آدمی ہیں راشن بندی ہو گئی اور پوری اس علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، تو ایسے ہی تو غلہ ہر ایک کو نہیں دیا جا سکتا، تو جتنے آدمی ہیں وہ آئیں گے اور ہم انہیں غلہ دیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 5 من، آج کل ہمارے دور کے تقریباً 5 من کے قریب ایک ایک آدمی کو غلہ ملتا تھا، اور وہ غلہ اتنا ہوتا تھا کہ اونٹ بآسانی اسے اٹھا سکتا تھا۔ یہ تو قرآن نے بھی کہا ہے کہ ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا تھا بس اتنا غلہ سے یوسف علیہ السلام دیتے تھے، اور شرط یہ لگا دی تھی کہ کہیں لوگ جھوٹ سے غلہ نہ لے جائیں، کوئی فراڈ نہ ہو، جس آدمی لے لینا ہے وہ آدمی آئے اور اپنا اتنا غلہ ایک اونٹ کی مقدار کے برابر ہر آدمی لے جائے۔ تو بھائیوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا سامان ہو گیا، 10 اونٹ کا برابر کا غلہ آپ نے ہمیں دے دیا، اور 2 ہیں ہمارے اور بھی، ایک ہمارا چھوٹا بھائی ہے اس کا بھی غلہ دے دیں اور ایک والد کا بھی دے دیں۔ تو اسے یوسف علیہ السلام اس کے جواب میں کہتے ہیں والد کا ذکر نہیں کیا، کہنے لگے لَأْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اپنے والد سے وہ جو چھوٹا بھائی ہے نا تمہارا اسے بھی لے آنا۔ اور پھر اس بھائی کے لانے کے لیے انہوں نے 3 چیزیں کہی ہیں، 2 چیزیں تو انہوں نے زبان سے کہیں اور ایک چیز انہوں نے عملاً کر دی، تاکہ ایسے نہ ہو یہ بھائی آئے ہوئے ہیں تو کہیں آئندہ آئے نہ، انہیں اپنے ساتھ مانوس کرنے کے لیے، ان کے ساتھ نرمی اور محبت کے اظہار کے لیے پہلی بات انہوں نے زبان سے فرمائی اور کہا کہ الا ترونا، تم نے اس پہ غور نہیں کیا کہ انی میں ہوں اوفی الکیل، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں بھرتی جو ہے اسے پورا پورا دیتا ہوں، جتنی بھی بھرتی کرنی ہے، جتنا بھی غلے کو بھرنا ہے بوری میں، یہ میں پورا پورا دیتا ہوں۔ جو تم میرے متعلق سن کے آئے ہو کہ 1 اونٹ کے بوجھ کے برابر ہم دیں گے، میں نے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، یہ میں پورا پورا دے رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات فرمائی وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یہ بھی تم نے دیکھا نہیں ہے کہ انا خیر المنزلین، میں مہمانوں کی کیسی عزت کرتا ہوں، خوب اچھی طرح اتارتا ہوں۔ یعنی یہ چیز جو ہے یہ بھی ان کے مکارم اخلاق میں سے ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، انہیں رکھا اور ان کو غلہ بھی پورا پورا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھو میری مہمان نوازی بھی اچھی ہے، الا ترون، تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ تم ان دونوں چیزوں پر غور کرو اور اپنے بھائی کو لے کے آؤ۔ ایک تو یہ اطمینان دلا دیا کہ یہ محض خالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ بھائی کو لاؤ گے تو ایک غلے کا بورا تم اور لے جاؤ گے، اور دوسرے یہ اطمینان دلا دیا کہ ہمارے یہاں امن اطمینان ہے، جب تم اپنے بھائی کو لے کے آؤ گے تو یہاں پر اس کی بھی اسی طرح عزت کی جائے گی جیسے تمہاری ہم نے عزت کی ہے اور تمہیں بڑے احترام سے رکھا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 باتیں ہو گئیں، ایک چیز انہوں نے اور فرما دی، اور اگر بھائی کو نہ لائے آئندہ اور کوئی ایسی بات ہو گئی تو یہ ذرا سا انہیں ڈرایا بھی، اور ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اور اگر تم نہ لائے اپنے بھائی کو میرے پاس، اگر نہ لائے تو فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، آئندہ سے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، پھر کوئی بھرتی نہیں ہے تمہارے لیے، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس بھی نہ ہو۔ دونوں چیزیں فرما دی، ایک چیز تو یہ بتا دی کہ اگر تم نے غلہ آئندہ بھائی کو نہیں لے کے آئے تو تمہیں غلہ بھی نہیں ملے گا، تو یہ تو وہ پہلی بات کی ضد ہو گئی کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ تم ہم سے دھوکہ کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے کہ ہمارا ایک بھائی گھر میں بھی ہے، تو جھوٹ ثابت ہو جائے گا نا، وگرنہ پھر بھائی کو لے کے آؤ تاکہ تمہاری سچائی ثابت ہو۔ اور دوسرے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ تم نے دیکھا میں اچھا مہمان نواز ہوں۔ معلوم ہوتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام ہر آدمی سے نہیں ملتے تھے، اور یہ ممکن بھی نہیں تھا، قحط پڑا ہوا تھا پورے علاقے میں، شام میں، یمن میں، حجاز میں، ہر طرف لوگ مر رہے تھے، اور جس کو پتا چلتا تھا کہ یہاں پر ایک بادشاہ ہے، اللہ کا اچھا بندہ ہے، جو کوئی اس کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو 1 اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دے دیتا ہے، اور مفت میں بھی ملتا ہے، پیسے دے کے بھی ملتا ہے، تو لوگ تو بھاگنا شروع ہوئے، لوگوں نے کہا جاؤ اور وہاں سے غلہ لو۔ 7 برس میں مصر میں کتنا غلہ پیدا ہوا ہوگا، کتنی آبادی تھی، لوگوں نے کتنا کھایا ہوگا، اور کتنے ڈھیر انہوں نے رکھوا لیے ہوں گے، کتنا کچھ انہوں نے بندوبست کر لیا ہوگا۔ یہ ان کے حسن انتظام کی اور تدبر کی دلیل ہے کہ انہوں نے آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے اپنی قوم میں یہ ساری چیزیں تیار کی، اور حکمرانوں میں دور اندیشی اور یہ سمجھ کہ آئندہ 10 سال 20 سال میں کیا ہونے والا ہے، اور اس کے لیے ہم اپنی قوم کی پلاننگ کر لیں۔
یہ بہت بڑی اچھائی اور نیکی ہے، اور شریعت نے اس کی بڑی تعریف کی، قرآن میں بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی اس کی تعریف کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خود اپنی زندگی میں کتنے اقدامات ایسے کر دیے تھے کہ بعد کو اگر یہ مملکت بن جاتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ مثلا آپ نے مدینہ منورہ میں باقاعدہ لوگوں کی گنتی کروائی کہ اس شہر میں کتنے آدمی بستے ہیں، بدر کے قریب ایک مرتبہ مردم شماری ہوئی، پھر بدر کے واقعے کے بعد ایک مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردم شماری کرائی، اور ارشاد فرمایا کہ بس مدینہ منورہ میں جب آبادی اتنی ہو جائے اور مکانات اس خاص جگہ تک، اس پہاڑی تک پہنچ جائیں تو اس کے بعد اس شہر میں کسی کو آباد نہیں ہونے دینا، لوگوں کو کہنا اس شہر سے نکل کے باہر کے شہر، باہر کی جو زمین ہے اسے آباد کریں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں اس بات کو دیکھتے رہے کہ آبادی کہاں تک پہنچی ہے۔ جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ حد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی پوری ہو گئی ہے، تو وہ لوگوں کو مدینہ منورہ میں مکان بنانے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے اس شہر سے اب باہر جاؤ، باہر جا کے کوئی قطع زمین کا خریدو اور ان جگہوں کو آباد کرو۔ اور یہ ساری دنیا میں پرابلمز ہوتی ہیں کہ جس شہر میں جتنی آبادی ہے، اگر آبادی بڑھنا شروع ہو جائے تو عقل مند حکومتیں جو ہیں وہ نئے شہر تعمیر کرواتی ہیں یا منع کر دیتی ہیں کہ اس شہر میں اس سے زیادہ آبادی نہیں ہونی چاہیے، جو دنیا میں ایک اصول اور قاعدے کی بات ہے، کیونکہ آبادی بڑھ جائے گی، پرابلمز بڑھ جائیں گی، ان کے سولوشن بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانے میں راشن کے معاملے میں کر دی۔ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ لوگ کس طرح آئیں گے، یہاں راشن کس طرح تقسیم کرنا ہے، اور 1-2 سال نہیں 7 سال پورے گزارنے، اور اس میں غلے کو تقسیم کرتے بھی رہنا ہے۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ ہزاروں لوگوں سے وہ خود تو مل نہیں سکتے تھے، انہوں نے یقیناً کچھ لوگ رکھ لیے، اور جن لوگوں نے آگے کام کرنا شروع کیا، قرآن آگے چل کے خود بھی یہی کہتا ہے کہ وہ کچھ لوگ ان کے محکمے میں مقرر تھے، لوگ آتے تھے جب غلہ لینے کے لیے تو انہی سے وہ رابطہ کرتے تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساری رپورٹ پہنچاتے تھے کہ کس طرح لوگ آئے ہیں، کون آئے ہیں، اور یہ ان کی خصوصیت یہ ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ لوگوں سے خود بھی مل لیتے تھے، تو جن لوگوں سے وہ خود ملتے تھے ان میں یہ بھی صحیح، اسی لیے انہوں نے یہ لفظ آگے جو کہا ہے نا کہ فَإِن تَأْتُونِي بِهِ، اور اگر تم اپنے بھائی کو نہ لائے جس کا تم مجھے بتا رہے ہو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو میرے پاس سے تمہیں بھرتی پوری نہیں ملے گی، وہ جو بھرنا ہوتا ہے ایک بوری کا اور ایک اونٹ کے برابر غلے کا وہ نہیں ملے گا، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور تم میرے قریب بھی نہیں آ سکو گے۔ تو یہ اپنی قربت سے قریب آنے سے منع کرنا اس کی دلیل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کچھ لوگوں سے ملا بھی کرتے تھے، تو انہوں نے کہا وہ جو ملاقات ہے نا ایک بڑے آدمی سے جو ہوتی ہے اس کا تمہیں موقع پھر نہیں ملے گا، اب تو تم آ گئے ہو، ہم نے تمہاری اچھی طرح مہمان نوازی بھی کر لی ہے۔ قالو، وہ بولے اور کہنے لگے سنراود عنہ، ہم سنراود عنہ، اس بھائی کے بارے میں بات کریں گے۔ سنراود کا تو اصل مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خواہش کا اظہار کریں گے، ورغلائیں گے، یہی لفظ پیچھے بھی آیا تھا، سنراود عنہ اباہ، ہم اسے کہیں گے کہ اپنے بھائی اس کے متعلق اپنے والد کو کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور پھر کیا ہوگا وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم یہ کر بھی گزریں گے، ہم اپنے والد کو ترغیب دیں گے، یعنی اسے یعقوب علیہ السلام کو، کہ بنیامین جو رہ گیا ہے آپ کا بیٹا، ہم اس طرح بادشاہ کے پاس گئے تھے اور وہاں راشننگ ہو گئی تھی، اور ہر آدمی کو اتنا غلہ دیا جاتا ہے جتنا ایک اونٹ کا بوجھ ہوتا ہے۔ اونٹ کا بوجھ کتنا، اس زمانے میں جو بھی مشہور اور معروف ہوگا، یہ وہاں کی اصطلاح تھی۔ اس پہ ابوبکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات میں بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں اسلامی حکومتوں میں یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ خاص پیمانے مقرر کر دیتے تھے، جب بھی قحط سے ڈر ہوتا تھا تو پھر راشننگ ہو جایا کرتی تھی کہ حکومت اتنا راشن مارکیٹ میں لائے گی اور اتنی چیزیں لوگوں میں تقسیم ہوں گی۔ یہ جو سسٹم تھے اسلامی نظام میں، اسلامی حکومتوں میں، بہت اعلیٰ تھے، بہت عمدہ تھے، انہیں پتہ چلتا تھا اور وہ حساب کر کے رکھتے تھے کہ اس سال کون سی فصل ہمارے ہاں زیادہ ہے، اس سال کون سی فصل کم ہے، اس کے لیے باقاعدہ انعام مقرر ہوتے تھے کہ اگر اس سال فلاں فصل اگر لوگ اچھی کریں گے، ہم سب سے بہتر فصل والے کو اتنا انعام دیں گے۔
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں متعدد چیزیں دوسری صدی کی ایسی لکھی ہیں، یعنی آج سے 1300 برس پہلے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ راشننگ ہوتی تھی، یہ چیزیں ہوا کرتی تھی، اور ہر زمانے میں جب کسی چیز کی قلت کا مسلمانوں کو احساس رہا تو انہوں نے کہا دیکھو اتنی مقدار میں یہ چیز پیدا کرو، اتنی مقدار میں شکار ہونا چاہیے، اتنا گوشت ہونا چاہیے۔ تو جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کی تصریح کی ہے کہ ہمارے ائمہ ہر دور میں اسی طرح کرتے رہے ہیں، جب انہیں ڈر ہو گیا کہ کسی چیز کی کمی ہو جائے گی اور لوگ قحط میں پڑ جائیں گے، یہاں تک کہ ان مسلمانوں کے شہروں کا حال یہ تھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بہت قدیم ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے ہیں، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ 180 ہجری کے قریب تو ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 170 برس کے بعد۔ وہ اپنے زمانے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں شہر میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ فضا کو خراب کیا جائے، اور پھر انہوں نے اس پہ فتوے دیے کہ جو لوگ بھی گھر میں پانی گرم کرتے ہیں وہ چمنی کو کتنا اوپر لگائیں گے تاکہ دھواں جو ہے وہ سارے کا سارا جا کے بلند فضا میں نکلے اور لوگوں کو سانس لینے میں دقت نہ ہو۔ اور ان کے پاس مقدمے آئے اور کسی نے کہا کہ میرے ہمسائے جو ہیں وہ پانی گرم کرنے کے لیے اپنے گھر میں انہوں نے انگیٹھی حمام لگایا ہے اور اس کی چمنی انہوں نے تھوڑی رکھی ہے اور اس دھوئیں کی وجہ سے ہمیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ اس حمام کو توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے اور ان پر یہ سزا انہیں دی جائے، کیوں انہوں نے اپنے ہمسایوں کا خیال نہیں رکھا۔ اس کے بھی بعد اگر آپ دیکھیں تو اس بات پہ پابندی تھی کہ شہر میں ایندھن فروخت نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ لکڑی فروخت ہوتی ہے اور لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ذرات، اس کے ساتھ جو سکلے ہوتے ہیں، جب لوگ لکڑیاں لے کے گھروں کو جاتے ہیں تو وہ سب راستے میں پھیل جاتے ہیں، سڑکوں پہ پھیل جاتے ہیں، اور حکومت کہاں تک بندوبست کرے آخر سڑکوں کی صفائی کا؟ تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ شہر میں ٹال نہیں بن سکتا، لکڑی کا کوئی مرکز نہیں بن سکتا۔ شہر سے باہر دکانیں کھل گئیں، وہاں خاص قسم کے لفافے وہ دے دیتے تھے، جتنی جس نے لکڑی لینی ہے اتنے کپڑے کے بیگ میں اسے بند کرتا تھا، اور بند کر کے اس کے بعد اس کے ساتھ ایک گتھی لگی ہوئی ہوتی تھی، اسے باقاعدہ وہ سیل کر کے اپنے جانور پہ رکھ کے اپنے گھر لے آتا تھا تاکہ شہر پاک رہے۔ یہاں تک کہ مچھلی کی خریداری ممنوع ہو گئی اور فقہا نے کہا کہ مچھلی ہمارے شہروں میں فروخت نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اس کی بو ہوتی ہے اور جو بھی گزرتا ہے اسے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اور حتیٰ کہ ایک فقیہ تھے، انہوں نے کہا اچھا اس طرح کر لیں، ہم اس کی اجازت دیتے ہیں کہ شیشے کے دروازے لگا لے پورے، اور اتنا ٹائٹ انہیں کرے کہ باہر کھڑے ہو کے مچھلی کی بو نہ آئے، تو جس نے مچھلی خریدنی ہے بس وہ اس دکان کے اندر جائے گا۔ اور شیشے کے دروازے نے کہا اس لیے شرط ہے کہ باہر سے گزرنے والے پر کوئی حال اندر کا مشتبہ نہ ہو، وہ دیکھے اور اسے پتا چل جائے کہ اندر کیا چیز بک رہی ہے۔ مارکیٹ میں کوئی ایسی دکان نہیں کھلنے دیں گے جس کا حال مشکوک ہو اور پتہ ہی نہ چلے کہ اندر کیا رکھا ہوا ہے، تو کوئی بھی آدمی بے خبری میں اندر جا سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں مسلمانوں نے اپنے دور میں اپنے علاقوں میں کی ہیں اور مسلمانوں کی حکومتیں ایسے ہی چلتی رہی ہیں۔ اب چونکہ پڑھتے نہیں نا لوگ اس زمانے کو اور اس زمانے کی معاشرت، اس زمانے کے بازار کیسے ہوتے تھے، رقم کا تبادلہ کیسے ہوتا تھا، ایک ملک دوسرے ملک کو قرضے کیسے دیتا تھا، ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوتی تھی، ڈاک کا نظام کیا تھا، یہ ساری چیزیں جب انسان آہستہ آہستہ پڑھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ حکومتیں ایسی ہی نہیں چلتی رہیں۔ 1000 برس 1200 برس جو مسلمانوں نے دنیا بھر پہ حکومت ایک طرح سے کی ہے تو ان کے اپنے اپنے سسٹمز تھے، اپنے نظام تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہا اگر تم بھائی کو نہ لائے تو نہ میرے قریب آ سکو گے اور نہ ہی میں جو راشننگ مقرر ہے تمہیں اتنے ملیں گے۔ انہوں نے کہا بالکل لے کے آئیں گے ہم اپنے بھائی کو والد سے، یعنی اس سے یعقوب علیہ السلام سے کہیں گے کہ بھائی کو بھیجیں۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور یہ کہ ہم اس کام کو کرنے والے ہیں، انہیں اطمینان دلایا کہ البتہ ہم کو یہ کام ضرور کرنا ہے، آپ مطمئن رہیے۔ 2 باتیں کہہ دی تھیں یوسف علیہ السلام نے چلتے ہوئے، ایک تو یہ بتا دیا تھا ترغیب دینے کے لیے، اپنے ساتھ محبت اور تعلق پیدا کرنے کے لیے
کہ تم دیکھو میں پوری کی پوری بھرتی دے رہا ہوں، اور دوسرے میں نے تمہاری مہمان نوازی بھی کی ہے۔ تیسری چیز جو عرض کیا تھا وہ یہ ہے اس 62 نمبر آیت میں، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے عملاً ایک کام کر دیا، وقال لفتیانہ، اور اس سے یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتگاروں کو یہ کہہ دیا۔ یہ لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پورا محکمہ تھا، کچھ لوگ ان کے انڈر تھے، وہ کام کرتے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا لفتیانہ، اپنے خدمتگاروں سے جو بھی ان کے نوکر تھے وہاں جو اس محکمے میں کام کر رہے تھے، اجعلوا، انہوں نے کہا اس کو ڈال دو، بضاعتہم، ان کی پونجی کو۔ یہ پونجی کیا چیز تھی؟ تورات میں تو یہ آیا ہے کہ پیسے تھے، اور بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ نقد تھی، لیکن قرآن نے یہاں نقد کا ذکر نہیں کیا۔ اور اب جو تاریخ سامنے آ رہی ہے اس کی تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں دنیا میں سکوں کا نظام رائج ہو گیا تھا، اور سکوں کے نظام سے بھی پہلے ایک نظام اور رائج تھا، اور وہ تھا یہ کہ لوگ چیزوں کا چیزوں سے تبادلہ کر لیا کرتے تھے، بارٹر سسٹم جسے کہتے تھے کہ کوئی چیز اس چیز کے عوض میں لے لی، کپڑے ہیں اس کے عوض میں گندم لے لی، گندم کے عوض میں لوہے کے برتن لے لیے، برتنوں کے عوض میں کوئی اور چیز خرید لی۔ تو یہ یا تو اس زمانے کی بات ہے، دنیا میں نقدی کا نظام بھی چلتا تھا، یہ نظام بھی چلتا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس کیا چیز گئی ہے؟ قرآن نے اسے نقدی نہیں کہا، قرآن نے بضاع کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس لفظ کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، نقدی پر بھی ہوتا ہے اور ان چیزوں پر بھی ہوتا ہے جن چیزوں کو دے کر اس کے عوض میں کوئی چیز لی جاتی ہے۔ مرچنڈائز جسے کہتے ہیں، تجارت کی وہ قسم جس میں اشیاء کے بدلے میں اشیاء کا تبادلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ اس سے دونوں چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں۔ اسی لیے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پیسے تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، بلکہ اس زمانے میں یہاں پر جو کاروبار ہوا ہے اسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ چیزوں کے عوض میں چیزیں آتی تھیں، اور جہاں پر پیسوں کا ذکر تھا وہاں قرآن نے یوسف علیہ السلام کے آغاز میں، آپ کو یاد ہے وہاں آیا تھا نا کہ انہوں نے ناقص درہم دے کے، چاندی کے ٹکڑے دے کے اپنے بھائی کا سودا کر لیا۔ تو وہاں چونکہ وہ درہم چلتے تھے اسماعیلیوں کے ہاں، تو رات کی تصریح بتائی تھی کہ اسماعیلی قافلہ نکلتا تھا جدہ سے، پھر وہ اردن کے راستے سے مصر پہنچتا تھا۔ تو وہ لوگ چونکہ آپس میں نقدی کا لین دین کرتے تھے، اس لیے قرآن وہاں وہی لفظ لایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بضاع کا لفظ جو استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب ہے پونجی، جو کچھ بھی بچا کے رکھتے تھے لوگ، فی رحالہم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جو پونجی یہ لائے ہیں اس کو اس طرح کرو، اجعلو اسے رکھ دو، بضاعتہم جو پونجی یہ لائے ہیں، فی رحالہم ان کے اپنے رحال میں، ان کے بوجھ میں، جو بھی بوریاں ہیں ان کے پاس، اور جو غلہ انہوں نے بھر لیا ہے اس غلے کے اوپر ان کی پونجی بھی واپس لوٹا دو۔ یہ عملاً انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، اتنا یقیناً انہیں ظاہر ہے کہ اختیار ہوگا، ایسے تو نہیں ہے کہ حکومت کا مال تھا تو انہوں نے کوئی پرواہ ہی نہیں کی کہ جس طرح بھی مرضی دے دیں، بلکہ انہیں یقیناً اتنا اختیار حاصل ہوگا، یا ممکن ہے انہوں نے اپنی جیب سے دیا اور ذاتی طور پہ انہوں نے ان کی پونجی واپس کر دی، اور حکمت اس کی یہ ارشاد فرمائی کہ لعلہم یعرفونہا، شاید کہ میرے اس احسان کو وہ پہچانیں، یعرفونہا اس کو پہچانیں، کس چیز کو؟ اس احسان کو، اس نیکی کو۔ یہ لوگ یاد رکھیں، اذا انقلبوا، جب یہ واپس پہنچیں گے، الی اہلہم اپنے گھر والوں کے پاس، تو انہیں یاد آئے گا، لعلہم یرجعون، اور اس وجہ سے کہ شاید یہ لوگ واپس آئیں، پھر میرے پاس لوٹ کر آئیں۔ اب اس لیے یوسف علیہ السلام تو چاہتے تھے کہ بھائی بھی لوٹ کے آئیں، اس بھائی کو بھی لے کے آئیں، ملاقات ہو، والد کا حال، یہ ساری چیزیں پتہ چلیں، اس لیے انہوں نے 2 مرتبہ لعل کا لفظ استعمال کیا۔ ایک مرتبہ تو یہ فرمایا کہ میرے اس احسان کو یاد رکھیں گے جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گے، ایک بات، اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ دیکھو شاید کہ یہ لوگ واپس آئیں تو جو قیمت وہ لائے تھے اناج کی، جو بھی چیزیں لائے تھے وہ چھپا کر انہی کی قیمت ان کے ساتھ واپس کر دی۔ اور یہ سے یوسف علیہ السلام نے عملاً اپنے بھائیوں سے محبت کا اظہار بھی کیا، صلہ رحمی کا بھی حق ادا کیا، اور ترغیب بھی دی کہ تم اس نیک کام کے لیے، اس اچھے کام میں دوبارہ آنا۔
یہاں سے غلہ لینے دینا، اچھا کام یہ ہے کہ میرا بھائی مجھے مل جائے گا. فلما رجعوا، جو انہوں نے اس کے متعلق سوچا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ لوٹے ہیں الی ابیہم، اپنے والد کے پاس. 10 بھائی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹ کر پہنچے. قالوا، انہوں نے کہا یا بانا، اے ہمارے والد، منع منا الکیل، ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ ہم آئندہ سے یہ جو بھرتی ہے یہ نہ لیں، ہمیں اونٹ کے برابر بوجھ نہیں ملے گا. اور یہ اتنی جلدی انہوں نے بات کی کہ اپنی بوریاں جو تھیں بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سارا غلہ اتار کے والد سے ملے اور بیٹھ کے بات ہی انہوں نے یہ کر دی، پہلے ہی بات کر دی غلہ کھولنے سے بھی پہلے. انہوں نے کہا کہ یا ابانا منع منا الکیل، ابا میں منع کر دیا ہے، روک دیے گئے ہیں ہم کہ ہم لوگ آئندہ سے کوئی بھرتی جو اونٹ کے برابر ہے وہ نہیں لے سکتے. فارسل معانا اخانا، آپ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو. نقتل، بھائی اپنے حصے کے جو غلہ ہے وہ لے لے، جو بوجھ ایک اونٹ کے لادنے کے برابر وہ غلہ دیتے ہیں وہ لے لے ایک. اور انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم اپنے بھائی کی بہت حفاظت کریں گے. یاد آیا نا ایک کو لے کے گئے تھے، پھر اس کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس وقت تو کیا کیا کہا تھا. اب اس خدشے سے وہ کہتے ہیں کہ انا لہ لحافظون، ہم اپنے بھائی کی بہت حفاظت کریں گے، آپ اس کو بھیج دیجئے. اتنا قحط پڑ رہا ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور آسانی سے جو غلہ یہ مل سکتا ہے ہم اس غلے کو لے آئیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. قال هل آمنکم، انہوں نے کہا کیا میں تمہارا اعتبار کر لوں علیہ، اس بیٹے کے متعلق، بنیامین کے متعلق، الا مگر کما امنتکم، جیسے کہ میں پہلے تمہارا اعتبار کر چکا ہوں، علی اخیہ، اس کے بھائی کے بارے میں، من قبل، اس سے پہلے جیسے میں نے تم پر بھروسہ کر لیا تھا، اعتبار کیا تھا تمہارا اس کے بھائی کے متعلق، کیا اب دوبارہ میں اعتبار کر لوں، دوبارہ تمہارے ساتھ بھیج دوں. اس کے لے جانے میں بھی تم یہی کہتے تھے کہ یرتا ویلعب، یہ کھائے پیے گا اور کھیلے گا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. اور اس کے معاملے میں تم اس کا کرتا لے آئے اور اب تم کہتے ہو اسے میں پھر بھیج دوں. اس کی کیا ضمانت ہے کہ یہ میرا بیٹا واپس آ جائے گا؟ اس لیے یہ بات بڑی مشکل. اتنی بات تو انہوں نے فرما دی. اور اس کے بعد جب قحط کے حالات یہ چیزیں بڑی ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پھر انہیں اپنے بیٹے کو بھیجنا پڑا. اور اس میں بھی ایک جملہ ایسا انہوں نے آخر پہ کہا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک بات، اپنی بات بیان تو کر دی لیکن شاید ان کا ارادہ یہ تھا کہ اب تو بھیجنا ہی پڑے گا. انہوں نے کہا فاللہ خیر حافظا، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھی حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور اللہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ مہربان. جتنے بھی دنیا میں کوئی کسی پر رحم کرتا ہے اور کوئی کسی پر شفقت کرتا ہے اور کوئی کسی کے کام آتا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والی اللہ کی ذات ہے اور حفاظت بھی وہی کرنے والا ہے. تو میرے بیٹو، ایک تو تمہارا کچھ اعتبار رہا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں اگر بھیج بھی دوں تو پھر بھی مجھے تو اللہ ہی پہ بھروسہ ہے، اللہ ہی اس بچے کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو اس کے کام ہے میرے متعلق وہ سب رحمت پر مبنی ہے، سب سے زیادہ مہربان اللہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ وہ اس نے مجھے بھیجا ہے تم لوگوں کے لیے تاکہ میں تمہیں جہنم سے بچاؤں. اور اللہ کے فرشتے اور ہم لوگ یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو کمر سے پکڑ کر کھینچتے ہیں جہنم سے روکنے کے لیے، اور لوگ اس میں دیوانہ وار جانا چاہتے ہیں. لوگ خود اپنے اعمال برے کرتے ہیں تاکہ خدا کے ہاں سے سزا پائیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے لوگوں کو معاف کرے. اتنی زبردست رحمت ہے خدا کی، اتنی زیادہ رحمت ہے کہ حدیث میں آیا قیامت میں آخری اعلان ایک ہوگا جب لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا، آخری آدمی جنت اور جہنم میں بھی چلا جائے گا.
اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے سامنے جن جن کو میں نے حکم دیا تھا کہ وہ گناہ گاروں کی شفاعت کریں، سفارش کریں، سب کر چکے. شفع النبیون، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے شفاعت کر لی. میری کتاب نے، قرآن نے شفاعت کر لی. ظاہر ہے کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے جہنم کا حکم ہوگا اور قرآن آ جائے گا اور قرآن کہے گا کہ پروردگار میں نے اسے رمضان میں روک دیا تھا، منع کر دیا تھا کہ یہ رات کو سوئے، اور یہ مجھے سنتا رہتا تھا تراویح میں، مجھے یہ پڑھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پھر وہ کہے گا اللہ اسے میرے ساتھ جنت میں بھیج دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری سفارش رد نہیں کروں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ شہداء جو گواہ بلائے گئے تھے انہوں نے اپنی امتوں کی سفارش کی، میں نے مان لی، اور کوئی باقی نہیں رہا میرے علاوہ. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں گے وَبَقِيَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب پوری کائنات میں بس وہ ذات رہ گئی جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالے گا اور اس سے 2 یا ایک حدیث میں آئے 2.5 لاکھ کے برابر لوگوں کو نکالے گا. یہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کتنی لپ ہے اس کی اور کتنے لوگ ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایک نہر میں ڈال دے گا، ایک دریا میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنے کم ایمان والے ہوں گے کہ ان کے ایمان کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اور پھر وہ پانی انہیں ایسے ہی اگا دے گا جیسے زمین میں پودے اگتے ہیں، ان کی رویدگی ہوتی ہے، ان کا اگنا ہوتا ہے. اور اہل جنت کہیں گے کہ یہ جہنمی لوگ ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے جہنم میں رہے، اور پھر حکم ہوگا کہ انہیں اس دریا سے نکالو اور انہیں جنت میں بھیج دو. وہاں بھی آخری بات ہی کہ بقیہ ارحم الراحمین، اب وہ ذات رہ گئی ہے جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والی ہے. اور دیکھو ان لوگوں کا ایمان اتنا تھوڑا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ آدمی ہے جہنم میں اور اس کے دل میں ایمان ہے. اس لیے یہاں اس دنیا میں جو ایک دوسرے کو کافر مسلمان کہنے لگ جاتے ہیں، انہیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مخاطب کے دل میں اتنا بھی ایمان ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے. تو اسے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو جو چیز بتائی ہے وہ خدا کی رحمت، خدا کی مہربانی، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس پہ بھروسہ کرنا اور اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کرنا، خود جس حد تک ہو سکے محنت کر کے یہ تصور کرنا کہ اللہ اس کے نتائج دے دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا فاللہ خیر حافظ، اللہ ہی ہے سب سے زیادہ اچھی حفاظت کرنے والا اور وہ سب سے زیادہ مہربان ہے. اب اتنی بات جب ہو گئی ولما فتحوا متاعهم، اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، وجدوا انہوں نے پایا بضاعتهم اپنی اس پونجی کو ردت الیہم جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی. وہ بڑے حیران ہوئے اس پہ. انہوں نے اب سامان جب کھولا تو اس میں وہی چیز جو لے کے گئے تھے ان کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے لوٹا دی تھی. اور اس دیکھ کو حیرت بھی ہوئی اور خوش اتنے ہیں کہ قالو وہ خوشی سے بولے اور ان کا یا ابانا، اے ہمارے ابا، ما نبغی، اور کیا چاہیے. چیزیں بھی واپس آ گئیں، غلہ بھی مل گیا اور اتنی عزت بھی وہاں ہوئی، اور چاہیے کیا، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے. اتنے اچھے آدمی تھے، اتنا اچھا انہوں نے کیا. اس ماں کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں. ایک تو یہی ترجمہ ہے استفہامیہ، اور کیا چاہیے. تو اس استفہام یا اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ مل گیا. جیسے کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے، کہتا ہے اور کیا چاہیے. باپ اپنی اولاد سے کبھی کبھی کہتا ہے کہ بیٹے ساری چیزیں پوری ہو گئیں، اب بیٹھ کے پڑھو، اور کچھ چاہیے. وہ کہتا ہے اور کیا چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. مطلب اسی طرح انہوں نے کہا ماں نبغی، ابا میں اور کیا چاہیے. ہذہ بضاعتنا، یہ ہماری پونجی تھی، ردت الینا، ہمیں واپس دے دی گئی ہے اور انہوں نے لوٹا دی ہے، اب ہمیں اور کیا چاہیے. اب تو آپ ضرور اجازت دے دیں کہ ہم اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جائیں. یہ تھا اصل میں کہنا. اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ یا ابانا، انہوں نے جب اپنی پونجی کو دیکھا تو انہوں نے کہا ابا، اے ہمارے والد، ماں نبغی، کچھ نہیں چاہیے اور ہمیں نہ اب پیسے آپ سے چاہیے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ پونجی نہیں چاہیے. جس چیز کے تبادلے میں ہمیں وہاں سے غلہ مل رہا تھا اب کچھ نہیں چاہیے. تو ماں نافیہ ہو گیا، نفی میں آ گیا نا
کہ کچھ نہیں اب چاہیے آپ سے. ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ پونجی انہوں نے ہمیں واپس ہی دے دی ہے، اب مزید آپ سے پیسے بھی نہیں چاہیے، صرف ایک چیز ہے اور وہ بھائی ہے ہمارے ساتھ چلے اور وہ جا کر غلہ لے آئے. اور پوری بات دیکھیے انہوں نے کیا کہی ہے. ایک جملہ تو انہوں نے یہ کہا کہ یا ابانا ما نبغی ہذہ بضاعتنا ردت الینا، ابا ہمیں اور کیا چاہیے، یہ تو پونجی ہماری واپس آ گئی. اور دوسرا جملہ کہا ونمیر اہلنا، میرا کہتے ہیں کھانا، ونمیر اہلنا، اور ہم اپنے گھر والوں کا کھانا لے آئیں. تو رسد اتنی لے آئیں جو گھر میں پوری ہو جائے. جتنا بھی ہم غلہ لائے ہیں آخر کب تک چلے گا. یہ دوسرے سفر کی وہ تیاری کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ایک تو ہمیں چیزیں واپس مل گئیں، دوسرے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے اتنا لے آئیں جو آئندہ بھی ان کے کام آ سکے. دو کام، ونحفظ وخانا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. آپ اس کو بھیج دیں، کیونکہ پابندی اس نے یہ لگا دی ہے کہ جب تک بھائی نہیں آئے گا تم لوگوں کو اور غلہ نہیں دیا جائے گا. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم ایک اونٹ کے برابر اور غلہ لے آئیں گے، آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. قرآن کریم میں یہاں جو یہ بات کہی ہے کہ نزداد کیل بعیر، ایک اونٹ کے برابر اور غلہ آ جائے گا، یہ اس وجہ سے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ابھی آپ نے سنا نا انہوں نے مانگا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک ہمارا بھائی بھی ہے، ایک ہمارے والد بھی ہیں، ان کے حصے کا بھی راشن دے دیا جائے. تو انہوں نے کہا راشن تو اس کو ملے گا بھائی جو آئے گا، اپنے بھائی کو لے آنا. دیکھتے ہو میں نے کتنا اچھا تمہارا خیر مقدم کیا ہے، تمہیں کتنی اچھی طرح رکھا ہے، اور اگر تم نہ لائے بھائی کو تو اس کا مطلب ہے تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے تھے. اب یہ اسی کو دہرا رہے ہیں اور کہتے ہیں نزداد کیل بعیر، ہمیں ایک اونٹ کے برابر غلہ اور مل جائے گا. کیل کا مطلب تو ہو گیا بھرتی، کیل کا مطلب تو ہو گیا وزن جتنا تھا. بعیر قرآن نے یہاں استعمال کیا ہے اونٹ کے برابر، پہلی مرتبہ یہاں آیا ہے. اب تک جتنا غلہ تھا کس پیمانے سے ناپا جاتا تھا، یہ تو ہم تفسیروں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں نا، یا قرآن کی اس تصریح کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کے بوجھ کے برابر. پچھلے زمانوں میں ایسے حساب ہوتے تھے، عرف میں بھی ہوتے تھے. مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ 5 من کے قریب ہوتا تھا. جتنا بھی ہوتا ہو، قرآن نے بعیر کا لفظ پہلی مرتبہ یہاں استعمال کیا. یہی قصہ تورات میں بھی آیا ہے. اب اس جگہ پر دیکھیں وہاں کیا ہے. تورات میں وہ اس کو بتاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی جو واپس آئے اور دوسرے سفر کی تیاری کر رہے ہیں، یہ یہاں پر کہتے ہیں کہ دین جوزف گیو اے کمانڈ ٹو فل دیئر سیکس وتھ گرین. پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان کی بوریوں کو غلے کے ساتھ بھرا جائے، اور اس وجہ سے فرمایا کہ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ٹو ریسٹور ایوری مینز منی ٹو ہز سیٹ، کہ اس کی پونجی ہر آدمی کی واپس اس کی بوری میں رکھ دو. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ دیکھو انہیں ان کے سفر کے لیے اور سہولتیں بھی کرو. thus he did for them، تو یہ چیزیں انہوں نے کی. so they loaded their donkeys with the grain، تو انہوں نے اپنے گدھوں پر اس کو لادا، گرین غلے کو. and departed from there، اور وہ وہاں سے چل پڑے. اس لیے قرآن نے یہاں پر بعیر کا لفظ لا کر واضح کر دیا کہ گدھوں پہ سواری نہیں ہوا کرتی تھی، وہ اونٹ تھے جن پہ سواری ہوئی تھی، کیونکہ گدھوں پر سواری وہاں ہو کیسے سکتی تھی. فلسطین سے مصر جانا اور اس قحط کے زمانے میں اور سارے درمیان میں صحرا، تو گدھا مر نہ جاتا. اونٹ کی تو ساری چیزیں اس کے ساتھ تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے لقطہ کے متعلق سوال کیا تھا. یہ جہاں پہ سورہ یوسف میں بات آئی ہے نا کہ وہ قافلے والوں نے کہا، بھائیوں نے کہا کہ یلتقط ہو، اسے گمشدہ چیز سمجھ کے اٹھا لیں گے کوئی، بھائی کو پھینک آؤ. تو فقہا نے اس آیت کے ضمن میں گمشدہ چیزوں کی بحث کی ہے. بہت لمبی بحث ہے، ہم نے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس لیے کہ گھنٹے زیادہ ہو جائیں گے پھر پریشانی ہوتی ہے. تو اس کو بالکل چھوا تک نہیں، اس بحث سے بالکل آنکھیں بند کر کے گزر گئے ہیں. وہاں فقہا نے بحث کیا، وہاں ایک حدیث بھی آتی ہے، یہ سارے حضرات اس سے دلیل لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے پوچھا کہ راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز مل جائے تو اس کا کیا حکم ہے.
تو شریعت نے راستے میں پڑی ہوئی چیزوں کے متعلق مسلک جو بیان کیے ہیں ہمارے فقہا نے وہ الگ الگ ہیں. لقیط یا لقطہ جو راستے میں پڑی ہوئی چیز، اور حنبلی فقہا کے نزدیک اور مالکیوں کے نزدیک لقیط وہ بچہ ہے جس کو کوئی بھی گھر والے اپنی بدنامی کے ڈر سے چھوڑ جائیں، اس بچے کا کیا حکم. پھر وہ پوری بحث کرتے ہیں کہ اس بچے کی کفالت کون کرے گا. وہ کہتے ہیں کوئی بھی آ کر دعویٰ کر دے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے تو اس سے ثبوت طلب نہیں کیا جائے گا، اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اس کا نسب اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. لمبی باتیں. اس میں حنفی فقہا میں دونوں طرح کی رائے ہیں. بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس چیز کو وہیں پڑا رہنے دو، اس لیے کہ جس آدمی کی چیز ہے اسے آخر خیال آئے گا، لوٹ کے آئے گا تو اس کی چیز اس کی جگہ پڑی رہنی چاہیے. یہ تو پرانے فقہا کا فتویٰ تھا. پھر جب وقت میں زمانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مزاج بگڑنے لگے تو پھر فقہا نے فتویٰ دیا. انہوں نے کہا اس چیز کو اٹھا لینا چاہیے، کہیں ایسے نہ ہو کسی اچکے کے ہاتھ چڑھ جائے اور وہ مسلمان اپنی اصل چیز سے محروم ہو جائے. لیکن جب وہ آدمی چیز اٹھا کر چل پڑا تو یہ اس کے لیے امانت کے حکم میں آ گئی. اب امانت کو اپنے پاس رکھے گا 1 سال تک، یا جب تک اس کی مناسب تشہیر نہیں وہ کر دیتا. ہمارے زمانے میں تو بہت آسانی سے تشہیر ہو سکتی ہے کہ وہ اخبار میں اشتہار دے دیتا ہے، اس کا پیسہ وہ اسی سے وصول کر لیتا ہے جس کی وہ چیز ہے. یا اور بھی ذرائع ہیں. خیر یہ تو لمبی بحث ہے اور اس کو مختصر کرتے ہیں. اور بھی اور دوسری قسم وہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز اگر نہیں ملتا اس کا مالک سال تک، یا تشہیر جو مناسب ہونی چاہیے اس کے بعد بھی، تو پھر وہ آدمی خود استعمال کر لے، اپنے کام میں لے آئے اگر وہ اس کا محتاج ہے، اور اگر نہیں تو پھر اسے صدقہ کر دے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے ہو گیا تھا، اور ایک اونٹ انہیں مل گیا تھا اور وہ کوئی اس کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کرتا تھا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ لے آئے تھے تو انہوں نے اسی چیز پہ فتویٰ دیا تھا کہ اسے رکھو، اس کی تشہیر کرو، آ جائے گا اس کا مالک، اور اگر نہیں آتا تو پھر اس کو صدقہ کر دو. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں اور بھی فتوے آئے ہیں. بہرحال اس میں ایک حدیث آئی ہے اس ساری بحث میں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول راستے میں پڑی ہوئی چیز مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اس چیز کی ڈوری اور وہ تھیلا جس میں وہ چیز بند ہو، ان سب چیزوں کو غور سے سمجھ لو اور یاد رکھنا، اور پھر تم 1 سال تک لوگوں کو بتاتے رہنا اور اعلان کرتے رہنا شہر میں اس جگہ پر جہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں اکٹھا کہ مجھے کوئی چیز ملی ہے، اگر کسی کی ہو تو لے جائے. اور 1 سال کے بعد پھر یا تو تم اسے اپنے استعمال میں لے آنا اگر تم محتاج ہو، اور اگر نہیں تو پھر اس طرح کرنا کہ اس کو اس کی طرف سے خیرات کر دینا. اور اگر وہ آ گیا اپنی چیز کو طلب کرنے کے لیے تو پھر تمہیں اختیار ہوگا، اسے اختیار ہوگا اس بات کا کہ چاہے تو اس صدقے کا ثواب لے لے جو تم نے غیر موجودگی میں اس کی طرف سے کیا ہے، اور چاہے تو اپنی چیز تم سے طلب کر لے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی یہی کہا. انہوں نے کہا اس اونٹ کو میں صدقہ کرتا ہوں اور اللہ اگر وہ آ گیا مجھ سے مانگنے کے لیے تو میں اسے اس کی قیمت دے دوں گا، اور اگر وہ نہ آیا تو خدایا یہ اس کی قیمت میرے ذمہ رہی ہے اور اس کا ثواب اس کے لیے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتویٰ یہ بھی، اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ وہ اس آدمی نے دوسرا سوال پوچھا. اس نے کہا اللہ کے رسول یہ تو آپ حکم بیان کر رہے ہیں چیزوں کا، اور اگر بکری مل جائے اس کا کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یا وہ تیری ہے اور یا اس مالک کی اگر وہ آ جائے، اور یا پھر بھیڑیے کی. تو مراد یہ تھی کہ نہیں چھوڑو، اس کو پکڑ لینا. اس نے کہا اللہ کے رسول اگر اونٹ مل جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ناگواری کا اظہار کیا کہ اونٹ کو بکری پہ کیوں قیاس کرتے ہو؟ آپ نے کہا تیرا کیا مطلب ہے اس سے؟ اس کا پانی اس کے پاس ہے مشکیزہ، اور اس کے جوتے اس کے پاؤں میں ہیں، اور وہ درختوں سے پتے چل لیتا ہے، تو تیرا کیا کام ہے اس کے ساتھ؟ اسے چھوڑ دے، جو اس کا مالک ہوگا وہ لے جائے گا. تو اونٹ جو ہے یہ تو صحراؤں میں چلتے ہیں، اور اس کے علاوہ سفر، اس زمانے کا سفر یہ ممکن ہی نہیں تھا. اس لیے قرآن نے یہاں پر دیکھیے لفظ ایک زائد کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم 1 اونٹ کے برابر غلہ پالیں گے. حالانکہ وہ اتنا بھی کہہ دیتے نا کہ نزداد کیل، غلہ زیادہ مل جائے گا تو بھی بات پوری ہو گئی تھی. یہ ہے حکمت، اور یہ ہے وہ چیز کہ قرآن ایک ایک حرف جو لاتا ہے، ایک ایک لفظ جو لاتا ہے، سوچنا چاہیے کہ قرآن نے آخر یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے.
اس کی زد کسی پہ جا کر پڑ رہی ہے، کسی چیز کو تصحیح کر رہا ہے، یا قرآن کچھ ہمیں سمجھا رہا ہے، یا ترجمے میں فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایک اونٹ کے برابر انہوں نے کہا بوجھ اور غلہ ملتا ہے. اور پھر کہا ان بھائیوں نے کیا، یہ ان کا فکرہ دیکھیے پورا ان کا، وہ نمیر و اہلنا، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے کھانا لے آئیں گے، ونحفظ اخانا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نزداد کیل بعیر، ایک اونٹ کے برابر کا غلہ جو اونٹ برداشت کر سکتا ہے بوجھ، اتنا ہمیں مل جائے گا. ذالک کیل یسیر، اور ابا یہ تو بہت آسان غلہ ہے. یسیر یسر سے ہے نا، سورہ علم نشرہ میں ان مع العسر یسرا، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی. تو یا تو اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ انہوں نے کہا کہ ابا یہ جو غلہ ہے والد محترم یہ تو بہت آسان ہے، راستہ ہی طے کرنا ہے، پونجی ہمارے پاس ہے، بادشاہ اتنا مہربان ہے، خاص طور پہ اس نے ہمیں ٹھہرایا تھا، کہا تھا کہ بھائی کو لے آنا تو جتنے بھائی آؤ گے اتنے ہی غلے لے جانا، تو یہ تو بہت آسان ہے، اس سے ہم کیوں باز رہے ہیں، اب بھیجیے بھائی کو ہمارے ساتھ. اور دوسرا ترجمہ یہاں یہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ذالک کیلن، انہوں نے کہا والد سے کہ ابا کیلن، اب جو غلہ ہے یسیر یہ تھوڑا رہ گیا. یسیر عربی میں تھوڑے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ یاسر سے نکلا ہے نا لفظ، اور یاسر کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو، تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقسیم کرتا ہے. اور اصل میں ہوتے تھے تیر تقسیم. جب کوئی جاتا تھا مکہ مکرمہ میں حرم میں کسی کام کے لیے کہ یہ کروں یا نہ کروں، تو وہاں پر کاہن، پروہت، مندر، وہ پجاری، مندر تو نہیں پجاری بیٹھا ہوا ہوتا تھا اور بتوں کا، اور وہ اسے کہتا تھا میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتا تھا تیر نکالوں، وہ کہتا نکالو، تو تیر نکالنے پر پیسے لیتا تھا. وہ جو تیر نکالنے والا ہوتا تھا نا اسے کہتے تھے یاسر، اور یا یاسر کہتے تھے جواری کو جو جوا کھیلتا تھا. تو تیروں کے ذریعے جوا کھیلا کرتے تھے نا. اور یاسر کا مطلب، پھر تیسرا مطلب دیکھ لیں تو آسانی پیدا کرنے والا، چوتھا مطلب دیکھ لیں تو تقسیم کرنے والا. تو یاسر تقسیم کرتا تھا تو آسانی ہو جاتی تھی، لوگوں کو ان کے حصے مل جاتے تھے. تو اس نے وہ تقسیم کرتا تھا، تیر نکالتا تھا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ اسی سورہ یوسف کے متعلق کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا مدینہ منورہ سے، اور میں نے انہیں دیکھا اور میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ واقعی نبی ہیں، واقعی سچے ہیں. اور میں نے کہا جا کہ میں تیر نکالتا ہوں بیت اللہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نے واقعی بھیجا ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ جواب ملے. اور میں نے 7 تیر یکے بعد دیگر نکالے، اور 7 تیروں پہ یہ لکھا ہوا آیا کہ نام بالکل یہ ٹھیک، یہ آدمی صحیح ہے، سچا ہے. اور پھر میں نے اسلام قبول کیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوسف پڑھائی. یہ یہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سے کچھ عرصہ ہی پہلے یہ صورت نازل ہوئی تھی. یہ حاکم رحمت اللہ علیہ نے مستدرک میں اس حدیث کا ذکر کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ غلہ ہے تھوڑا. تو جوا جو ہوتا تھا اس لیے بھی اسے کہتے تھے کہ جوئے میں جو بھی آدمی جیت جاتا ہے نا وہ پھر بھی اسے تھوڑا ہی سمجھتا ہے، تھوڑے پیسے ملے، اور ملنے چاہیے تھے، اور ملنے چاہیے تھے، اس سے زیادہ ہونے چاہیے تھے. تو دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ بھائیوں نے کہا کہ ابا حضرت والد صاحب اب غلہ بہت تھوڑا رہ گیا، جو لائے ہوئے تھے وہ تو خرچ ہو